ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مولانا توقیر رضا صاحب کی اجازت سے اور ان کے تائید چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے ہمیشہ سے شمولیت پسند تھے. یہ 1857 کے بعد جب انگریزوں نے اس ملک کے سیاسی اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اپنے طریقے تعلیم اور طریقے علاج کو بھی ہم پہ مسلط کر دیا, اس وقت ہمارے بزرگوں نے یہ سوچا کہ اگر ملک کو نہیں بچا سکتے تو دین اور ایمان کو تو بچا لیں, اسی لیے مدرسے قائم کیے گئے. لیکن اب 75 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد وہ وقت آ گیا ہے جب مدرسوں کو پھر شمولیت پسند ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں اور مجھے اس بات کو دہرانے کی پھر اجازت دیجیے. ایک ایسے زمانے میں جب کہ لوگ اپنی بری باتوں کو دہرانے میں تکلف نہیں کرتے ہیں تو میں اچھی باتوں کو دہرانے میں کوئی تکلف کرتا ہوں. ایک ایسے وقت میں جب دنیا میں آکسفورڈ نہیں تھی, کیمبرج نہیں تھی, ہارورڈ نہیں تھے, MIT نہیں تھے, آل انڈیا انسٹیٹیوٹ نہیں تھے, ایک ایسے وقت میں اسکول آف آرکیٹیکچر نہیں تھے, تب دنیا کو چھوڑ دیجیے, اس ملک کو جن لوگوں نے قطب مینار کی بلندی دی, تاج محل کا حسن دیا, لال قلعے کی پختگی دی, قطب مینار شاہجہانی مسجد کا تقدس دیا, وہ کہاں سے پڑھ کے آئے, کہاں سے تربیت لے کے آئے تھے؟ مدرسوں ہی سے نکل کے آئے تھے. اگر مدرسے کل وہ پیدا کر سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ یہ سوال ہمارے سامنے ہے اور قدیر صاحب اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, عبدالقدیر صاحب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارے کیا فاروق مشتبہ صاحب جو ہیں اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میں ان کی کوششوں کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں گے ہمیں اپنے ساتھ کھڑا ہوا پائیں گے, اپنے پیچھے پائیں گے. ہم آپ کی اقتدا میں کام کرنے کو تیار ہیں. صاحب وہ ایک آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے, یہاں پہ بات کہی گئی, شاہد صدیقی صاحب نے خواتین کے حوالے سے بھی بات کی. نبی کریم علیہ السلام دنیا میں میرے لیے محسن انسانیت اس لیے بھی ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے زمانے میں جبکہ علم کا حصول ہر کسی کے لیے ممکن نہیں تھا, بلکہ اگر کسی کے کانوں میں حرف علم و دانش غلطی سے پڑ جائے تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا دیا جاتا تھا, ایسے وقت میں کہا تھا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر, ہر مسلمان عورت پر. اور ایک بات اور کہی تھی جو خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس موقع سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. سوال یہ کہ وہ باپ تھے, پھر انہوں نے ماں کیوں کہا؟ یہ سوال ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے. وہ اس لیے کہا کہ ہر وہ باپ جو بیٹیوں والا ہے اسے اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ, بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی تعلیم آج دلانی چاہیے, کیونکہ جو آج کی بیٹیاں ہیں وہی تو کل کی مائیں ہوں گی, اور اگر آج تعلیم یافتہ نہیں بنائی جائیں گی تو پھر کل کس طرح ان کی گود جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم کی آماجگاہ اور درسگاہ بن پائے گی. یاد رکھیے, جس قوم میں مائیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں اس کے لڑکے کبھی جاہل نہیں ہوتے. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور ہماری پریشانی یہی ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو ایک طرح سے کہ ہمیں تعلیم سے محروم کر دیا اور اس کے نتیجے میں ہم خود تعلیم سے محروم ہو گئے. صاحب ایک آخری بات جو مجھے اور کہنے کی اجازت دیجیے, اور توقیر رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو اس کے کیا میں دھنی ہے, کام کرتے رہتے ہیں, آواز اٹھاتے رہتے ہیں. بصیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قاسم رسول الیاس صاحب, شاہد صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سب کے موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ اچھا اور برا وقت آتا رہتا ہے. وہ قوم جو سانحہ کربلا کے بعد زندہ رہی, جو سقوط بغداد کے بعد زندہ رہی, جو 1857 کے بعد زندہ رہی, جو 1947 کے بعد زندہ رہی, جو 1992 کے بعد زندہ رہی, جو 2002 کے بعد زندہ رہی, وہ آئندہ بھی زندہ رہے گی انشاءاللہ. اسے کچھ نہیں ہونے والا ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.